بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبول اسلام۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی اور آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ یہ بعثت نبوی سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ 15 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں، کیونکہ ان سے زیادہ آپ کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ جل الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑھایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ سے غار حرا کا تمام واقعہ بیان کیا اور کہا، مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی، آن حضرت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کے حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، بلکہ آغاز اسلام میں حضور کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئی۔ حضور کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ استفاد میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا، حضرت خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت ملتی تھی وہ سیرت نبوی کے ایک صفحے سے نمایاں ہے۔ ابن حشام میں ہے کہ وہ اسلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر کار تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔